मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। सन 2005 में जब बालाकोट के मुकाम पे जल्ज़ला आया तो मेरे एक उस्ताद ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं बालाकोट जा रहा हूँ। वहाँ पर जो जल्ज़ले में फंसे हुए लोग हैं, जो इस्लामाबाद में फंसे हुए लोग हैं, उससे सारे जल्ज़ले से गिरने वाली इमारतों के नीचे उनकी मदद करने जा रहा हूँ, उन्हें बचाने जा रहा हूँ। वो दरअसल उस्ताद थे और उनका काम फलाह व बहबूद का नहीं था। उस्तादों का काम होता है पढ़ाना, सिखाना, बताना और लोगों की ज़िंदगियां बनाने में उनकी रहनुमाई करना। लेकिन जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं चौंक गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया आप वहाँ करेंगे क्या? क्योंकि वो उस्ताद थे, वो हमें पढ़ाते थे, उनके पास इल्म था, लेकिन वहाँ जाकर ज़लज़ले में फंसे हुए लोगों को किस तरह से बचाना है, किस तरह से निकालना है, किस तरीके से छुड़ाना है, शायद ये इल्म उनके पास नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा मैं वहाँ जाकर वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो अदारे काम कर रहे हैं, उनके साथ जाकर उनकी मदद करूँगा। मेरे पास रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे पास उन लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं वहाँ जाकर जो नेक सामरी की मिसाल है उसकी पैरवी करते हुए वहाँ लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। इस वाक़े के इतने साल गुजरने के बाद भी मैं अपने उस्ताद के उन अल्फाज को फरामोश नहीं कर सका। वो आज भी मेरे कानों में वैसे ही गूंज रहे हैं जैसे आज से इतने साल पहले उन्होंने वो मुझसे बात की। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम खुद लोगों की जिंदगियों में बेहतरी पैदा करने वाले हैं। हमारा अपना ये काम है कि हम लोगों की जिंदगियों में बेहतरी पैदा करें। और ये सब कुछ मैंने देखा जब मैं जड़ा वाले के वाक़े के बाद वहाँ पर गया और मैंने वहाँ देखा कि कोई खुराक ला रहा है, कोई लिबास ला रहा है, कोई पानी की बोतलें ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई सर्वे कर रहा है, हुकूमती इदारे अपना काम कर रहे हैं, जो एनजीओज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियन एनजीओज़ हैं, चाहे वो मुस्लिम एनजीओज़ हैं, वो अपना काम सरंजाम दे रहे हैं। क्योंकि इंसान की फलाह के लिए काम करने वालों का कोई मज़हब नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि अगर आप मज़हब के ताबे होकर इंसानी फलाह का काम करेंगे तो फिर आप नहीं कर सकते। तो मैंने वहाँ सबको काम करते हुए देखा। हर तरफ से पुलिस ने कवर किया हुआ था उस इलाके को, ताकि वहाँ कोई शरारत ना हो, कोई शख्स वहाँ किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे। और दूसरी चीज़ जो बड़ी कमाल थी, वहाँ काम बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा था। एक चर्च के पास जाने का मुझे मौका मिला तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ एक दीवार को बनाने के लिए 2 मिस्त्री, 2 मजदूर मौजूद थे। हालांकि अगर उतना काम हमारे घरों में होता तो शायद हम एक मिस्त्री और एक मजदूर से ही वो काम करवा लेते। और उससे भी कमाल ये कि वहां जो सफेदी करने वाले थे वो भी 2-2, 3-3 लोग लगे हुए थे, यानी कि इजाफी लोग लगाए थे ताकि जल्द से जल्द सारा काम हो जाए, जल्द से जल्द सफाई का काम हो जाए, जल्द से जल्द वो तमाम चीजें जो हैं वो साफ हो जाएं और सब कुछ निखर जाए। मुझसे किसी ने पूछा कि ये काम में इतनी तेजी क्यों है, तो मैंने उन्हें कहा कि ये खुदावंद का शुक्र करने का मुकाम है। उन लोगों के जज्बाती अमल के तहत किए गए नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जितनी जल्दी आपके दुख की वजह या जिस वजह से आप दुखी हों हमारी आंखों से हट जाती है, हमारे अंदर दुख कम होना शुरू हो जाता है। तो मैंने जब ये देखा कि जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है, सब चीज़ों को वहाँ से हटाया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है और बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सब जो इलाका है जहाँ ये सब कुछ रूनुमा हुआ है उसको बदल दिया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई वो सब कुछ देख के। लेकिन मैंने वहाँ उन लोगों को देखा जिनको आम तौर पे हम बुरा भला कहते हैं, पसंद नहीं करते, जिनके बारे में अजीबो गरीब कमेंट्स करते हैं, और वो हैं हमारे खुदा के हरावल दस्ते के लोग। वो दस्ता जो मसीहियों के आगे खड़ा होता है, वो दस्ता जो मसीहियों की रहनुमाई करने के लिए खड़ा होता है, वो दस्ता जो खुदावंद के खुदाम कहलाता है, वो दस्ता जो पादरी साहिबान, एल्डर साहिबान, बिशप साहिबान और इस तरह की दीगर जिम्मेदारियों को सरंजाम देता है। तो मैंने जब उन लोगों को वहां पर काम करते हुए देखा तो मुझे दिली तौर पे बड़ी खुशी हुई। हम कई मर्तबा हर बात में से मनफी पहलू तलाश करने की कोशिश करते हैं,
ہر بات میں سے منفی پہلو مل جاتا ہے، لیکن اگر ہم نیک سامری کی مثال کو غور سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ منفی حالات کو بدلنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ حالات خراب ہیں تو اس کے بارے میں چیخے چلائے شور مچائے، یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا، وہ کس نے کیا، بلکہ وہ اس بندے کو اٹھاتا ہے، اسے جا کر ایک سرائے میں ٹھہراتا ہے اور سرائے کے مالک کو کہتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے۔ یہ ہے نیک سامری کا کردار، جو وہاں پر بہت سارے خدا کے خدام، کرسچن این جی اوز، کرسچن ادارے اپنے اپنے طور پہ کر رہے تھے۔ مجھے اتنے لوگ ملے، مسیحی گلوکار وہاں تھے، ان کا کیا کام ہے، لیکن وہ بھی وہاں تھے۔ مسیحی رہنما ملے اور انہوں نے وہاں لوگوں کو گلے لگایا، لوگوں کے ساتھ بیٹھے، لوگوں کے ساتھ روئے، لوگوں کے ساتھ آنسو بہایا، اور سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ لیکن جسے سب سے زیادہ حصہ ڈالنا چاہیے تھا، یقیناً حکومت نے اپنا حصہ ڈالا۔ کل مجھے ایک کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا، اور اس میں جو کچھ میں نے کہا، میں نے اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالا تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ کس طرح ہم لاہور میں فرق فکری مجالس میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے نیچے کسی نے کہا یہ سب زبانی جمع خرچہ ہونا وانا کچھ نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نیک سامری کی مثال ان لوگوں سے مانگتے ہیں جنہوں نے نیک سامری کی مثال کو سنا نہیں ہے۔ نیک سامری وہ بنے گا کیسے جس نے نیک سامری کی مثال نہیں سنی؟ ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے وہاں کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مظلوم ہیں، میں نے کہا کہ مسیحی مظلوم ہیں، تو پھر یہ تیسرا کون ہے جس نے جوش دلوا کر یہ سب کچھ کروا دیا؟ تو مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں، آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ جو کچھ ہے اس کے بیچ میں ہندوستان کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے منی پور کے واقعے کو چھپانے کے لیے یا اس پہ سے نظر ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم نے ماضی میں کیا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک لطیفہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی مٹی ڈالو، اس کے بارے میں بات کر کے کیا کرنا ہے، تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو کچھ کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے۔ کل میں جس میٹنگ میں تھا اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ اگر ہم صرف یہی کہہ دیں کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہے اور ہمیں بیرونی ہاتھ جو ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو جلوس تھا وہ سارے کا سارا ہندوستان سے نہیں آیا تھا، یہاں جلوس جو تھا وہ سارے کا سارا پاکستان سے آیا تھا، اس میں ہمارے بھائی شامل تھے، ہم نے ان کی آوازیں سنی، ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی۔ یہ سن 1990 کا دور نہیں ہے جس میں ہمارے پاس کوئی تصویر ہی نہیں ہے، یہ سن 2023 ہے جس میں فیس بک لائیو ہوتا ہے، یوٹیوب لائیو ہوتا ہے، سپر چیٹ ہوتی ہے، واٹس ایپ پہ ویڈیو کالز ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں جو آج کل کی دنیا میں ہمارے پاس ہیں۔ اور اتنی ساری فوٹیج جو ہمارے پاس آج موجود ہے، وہ فوٹیج اسی لیے موجود ہے کیونکہ یہ تمام ٹیکنالوجی لوگوں کے پاس تھی، اور بہت سارے وہاں کے جو لوکل یوٹیوبرز تھے انہوں نے اپنی ویڈیوز کو فوری ریکارڈ کر کے ڈالنا شروع کر دیا تھا، بہت ساروں نے وہاں پہ لائیو کرنا شروع کر دیا تھا، اور ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ تو یہاں جس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی مظلوم ہیں اور اہل اسلام بھی مظلوم ہیں، تو یہ تیسرا کون ہے؟ ہم یہ خدا پر اور اپنے حکومتی اداروں پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یقین مانیں جیسے نگران حکومت نے اپنا کردار اس مشکل وقت میں ادا کیا، وہ میرے مطابق یا میری سوچ کے مطابق وہ قابل تعریف ہے۔
لیکن یہ کہہ دینا کہ جیسے ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جو کچھ کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، ویسے ہی اگر اس واقعے کو بھی ہم یہ کہہ کے ٹال دیں گے کہ جو کچھ کروا رہا ہے وہ ہندوستان کروا رہا ہے، تو اس سے پردہ تو ڈل جائے گا لیکن مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ ہمیں مسئلے کا حل نکالنے کی ضرورت ہے، اور مسئلے کا حل جو ہے وہ نیک سامری کا کردار ادا کرنا ہے کہ جن کے زخم ہیں ان کے زخموں کا علاج کیا جائے۔ میں یہاں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کل بھی ہمارے لیے مشکل تھی، اس دنیا میں رہنا کل بھی ہمارے لیے مشکل تھا، اس دنیا میں رہنا آج بھی ہمارے لیے مشکل ہے، اور اس دنیا میں رہنا آج سے ہزاروں سال بعد بھی ہمارے لیے مشکل ہی ہوگا۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ چاہے مظلوم ہیں یا چاہے ابھی آپ پہ ظلم نہیں ہوا، آپ کو اپنا کردار سمجھنا ہے، اور ہر ایک مسیحی کو ایک ہی کردار ادا کرنے کا سبق تھا جو مسیح خداوند نے دیا تھا، اور وہ تھا کہ ہمیں نیک سامری کا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر کپڑا دے سکتے ہیں کپڑا دیں، اگر روٹی دے سکتے ہیں روٹی دیں، اگر کچھ نہیں دے سکتے تو اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے روئیں، ان کے ساتھ آنسو بہائیں۔ لیکن جس طریقے سے وہاں پر ہمارے لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تمام این جی اوز جو کسی مذہب کی تقسیم سے اوپر جا کے کام کر رہے ہیں، ان کا کردار قابل ستائش ہے۔ لیکن یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا اپنے حکومتی اداروں سے کہ جیسے انہوں نے سارے ماحول کو سنبھالا ہے، ویسے ہی اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ محض یہ کہہ دینا کہ منی پور کے واقعے کو لوگوں کی نظروں سے دور کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، ایسا نہیں ہے جی۔ یہاں جو کیا وہ ہمارے اپنے بھائیوں نے کیا، اپنے لوگوں نے کیا، اور کیوں کیا اس کا حل ہمارے حکومتی ادارے کر سکتے ہیں۔ اور آخری چیز جو مسیحیوں کے لیے ہے کہ ہم نے نیک سامری کا کردار تب بھی ادا کیا تھا جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اور وہاں جا کر ہم نے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کی تھی۔ ہم نے جب سیلاب آیا پچھلے سال تو ہم نے سندھ میں جا کر ہندوؤں کی مدد کی، وہاں پر پھنسے ہوئے ہمارے جو مسلمان بھائی تھے ان کی مدد کی، سوات میں جا کر وہاں مدد کی، جب افغانستان کے لوگ آئے تو ہم نے ان کی مدد کی۔ تو ہمیں اپنے کردار کو فراموش نہیں کرنا جی۔ آپ نیک سامری تھے، آپ نیک سامری ہیں، اور آپ نے نیک سامری بن کے رہنا ہے، کیونکہ یہی ہمارا درست کردار ہے۔ آمین۔